عزیز نگر یوٹیوب چینل سے میں عزیز احمد خان آپ کے لیے اپنا مقبول ترین پروگرام لائیو ود عزیز خان لایا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ رابطوں کی بنیاد رشتے ہوا کرتے ہیں اور رشتے فاصلوں کو سمیٹ لیتے ہیں، اور فاصلوں کو سمیٹ لینے میں مینز آف کمیونیکیشن آپ لے کر آئیں۔ آج بھی ایک بہت پرانا سسٹم صحیح، لیکن وہ ہماری تہذیبی زندگی پر محیط ہے، اور وہ ہے پاکستان ریلوے۔ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں نوید مبشر چودھری صاحب، جو کہ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے ملتان ہیں، وہ تشریف فرما ہیں۔ ان سے ان کے متعلق جانتے ہیں۔ نوید مبشر چودھری صاحب، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے عزیز نگر یوٹیوب چینل کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جی، بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا۔ میں آپ نے جیسے کہ ذکر کیا پاکستان ریلویز کا، تو پاکستان ریلویز ایک بہت اہم موڈ آف کمیونیکیشن ہے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، جو کہ چاروں صوبوں کو لنک کرتا ہے، اور اس میں فار فلنگ ایریاز چمن سے لے کے خیبر پشاور تک، اور کراچی سے لے کے لاہور اور راولپنڈی حویلیاں تک یہ روڈ نیٹ ورک ہے جو کہ چاروں صوبوں کو آپس میں لنک کرتے ہیں۔ صحیح۔ چودھری صاحب، ملتان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ شہر خوبہ ہے، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ولیوں کی نگری ہے۔ تو آپ ولیوں کی نگری میں کب تشریف لائے تھے پیشہ ورانہ طور پہ؟ جی، میری پوسٹنگ ہوئی تھی سپٹمبر 2020 کو، تو ابھی مجھے تقریباً 1.25 سال ہو گیا یہاں پہ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ پاکستان ریلویز ملتان کی حیثیت سے 1.25 سال کی میری ٹوٹل سروس ملتان کی ہے۔ تو آپ جب تشریف لائے ہوں گے، کچھ مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو آپ کے سامنے اس وقت کیا مسائل درپیش تھے آپ کے محکمے کے حوالے سے؟ یہ پاکستان ریلویز ملتان ڈویژن میں جب میری پوسٹنگ ہوئی تو جو مسائل ہیں ریلویز کے وہ پورے سسٹم پہ یکساں ہیں، جس کا ایکسپینڈیچر جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جبکہ جو ارننگ ہے وہ ریلیٹیولی 50% سے بمشکل اوپر ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ 70% ہماری جو ایکسپینڈیچر ہے وہ پیز اور پینشن کی مد میں چلا جاتا ہے۔ ملتان ڈویژن کی ٹوٹل جو ہیومن سورس کیپٹل ہے وہ 7,218 امپلائیز پہ تھی جب میں نے جوائن کیا، جو کہ اب ریٹائرمنٹس کے بعد کم ہو کے تقریباً 7,000 رہ گئی ہوئی ہے۔ 3 گاڑیاں یہاں سے چلتی ہیں، ایک موسیٰ پاک ہے جو کہ ملتان سے لاہور، جو کہ میں نے چارج لیا تو اس کے بعد ریسٹور ہوئی، اور ایک مہر ایکسپریس ہے جو کہ ملتان سے پنڈی وایا کودیاں چلتی ہے، یہ کہ آؤٹ سورس ہوئی ہوئی ٹرین ہے، کمرشل مینجمنٹ اس کی 409 ملین پہ یہ ہم نے آؤٹ سورس کی، اس کی 357 ملین پہلے ارننگ تھی، اور یہ 10 کوچز پہ ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ تر جو پیسنجر وہ اکانومی کے ہیں۔ اس کے بعد بہاؤدین ذکریہ ایکسپریس ہے جو کہ لاہور اور ملتان اور کراچی کے درمیان چلتی ہے، یہ 18 کوچز کے ساتھ ہے، اور یہ فلی پیکڈ ہوتی ہے، اور اس میں کوئی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی۔ جب میں آیا تو یہ 15 یا 16 کوچز سے چل رہی تھی، اس کی کیپیسٹی کو انہینس کیا، تو یہ ایک ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی پبلک کی، جس کو ایڈریس کیا۔ دوسرا مہر ایکسپریس جو کہ ایک پرائیویٹ کانٹریکٹر کو آؤٹ سورس کی ہوئی تھی، اس کی کمپلینٹس کرائے کے حوالے سے تھی، جن کو ہم نے اپنی اسٹرکٹ مانیٹرنگ سے اس کو ازالہ کیا، جو مسافروں کی جائز اس میں شکایت تھی ان کو دور کیا، اور جو موسیٰ پاک کا ایک درینہ مطالبہ تھا ملتان یعنی ملتان کا کہ اس کو ریسٹور کیا جائے، تو اس کو دوبارہ سے ہم نے چلایا ہے۔ تو یہ تو تھا پیسنجر سیکٹر۔ دوسرا سیکٹر ہے ہمارا ارننگ کا فریٹ کے حوالے سے، جو ہمارا 722 ملین کا ٹارگیٹ تھا پچھلے سال کا، اس کو ہم نے 725 ملین فائنینشیل ایئر میں نہ صرف پورا کیا بلکہ 3 ملین اوپر ارن کیا۔ اس میں زیادہ جو میجر چنک ہے وہ پی ایس او کی آئل کی لوڈنگ ہے، جو کہ محمود کوٹ سے 3 ڈیسٹینیشن پہ ہم لے کے جاتے ہیں، تارو جبہ، چاکرانہ اور سیالہ۔ اس میں ہم نے 505 بلین ارن کیے۔ تو پہلے ٹرینز فریٹ کی ایک مہینے میں 17 سے 18 چلتی تھیں، اب جب سے میں نے چال لیا تو ان میں اضافہ کیا، کیپیسٹی کو بھی ہم نے انہینس کیا،
اور جو اس کا ٹرن راؤنڈ تھا اس کو ہم نے منیمائز کر کے وہ 28 سے 29 آن ایوریج ٹرینز وہ چل رہی ہیں. تو اب 505 ملین ہم نے ارن کیا ہے اس سال. ہم وہ جو آئل کا ٹارگیٹ ہے وہ 600 ملین سے اوپر ہم ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم اچیو کریں گے. 6 دفعہ ہم نے اس کے فریٹ چارجز بڑھائے ایک کیلنڈر ایئر میں, جو کہ ایک ریکارڈ ہے پی ایس او کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے. اور جو اس پہ آپریٹنگ کاسٹ آتی ہے, جو ہماری پروفٹ کا مارجن ہے, اس کے اندر ایک واضح طور پہ فرق ہے. یعنی ہم تقریباً 30 سے 40% اس میں ہم واضح طور پہ پروفٹ کما رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک شوگر کین کی ایک ٹرین ہم نے چلائی ود ان ملتان ڈویژن, اور وہ کلوڈ کوٹ تک گئی, اور کوٹا سے چلا کے وہ 30 سال کے بعد پہلی دفعہ ہوا کہ شوگر کین گنے کی ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹرین تھی جس پہ 8 لاکھ سے اوپر ہم نے ارن کیا. اس کے علاوہ ریلوے کا مٹیریل ہے وہ ہم لے کے جاتے ہیں, ملٹی موومنٹ ہے وہ لے کے جاتے ہیں, اور بیلسٹ ہے جو کہ فریٹ میں یہ ہم لے کے جاتے ہیں. پاکستان ریلویز 12 ٹرینز چلا رہا ہے فریٹ کی کراچی سے, تو وہ 12 ٹرینز ملتان ڈویژن سے ہو کے جاتی ہیں. اس طرح 100 سے اوپر ٹرینز پورے نیٹ ورک میں ہیں جن میں میجورٹی ملتان سے ہو کے جاتی ہے. تو اس کی پنکچویلٹی, اس کی ٹائمنگس کے ساتھ ساتھ سیفٹی وہ ہم نے انشور کرنی کی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر ہے. 833 یہاں پہ لیول کراسنگ ہیں, جن میں 433 کے لگ بھگ جو لیول کراسنگ ہیں وہ انمینڈ ہیں. ان میں ایکسیڈنٹ کا خطرہ رہتا ہے, تو اس کے لیے ہم نے باقاعدہ پبلک اویئرنیس کمپین لانچ کی ہوئی ہے, پورٹس لگائے ہوئے ہیں, اور مختلف موڈ آف کمیونیکیشن کے ذریعے پبلک کو اویئرنیس بھی دیتے ہیں تاکہ سیف اور سیکیور ٹریول کو انشور کیا جا سکے. ناظرین, آپ نوید مبشر چودھری ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے ملتان کی گفتگو سن رہے ہیں. بلا شبہ ان کے چہرے سے ان کے عزائم عیاں ہیں. ان کی گفتگو سے لگتا ہے کہ انہوں نے بہت سی قلیل مدت میں کچھ ٹارگٹس جو متعین کیے ہیں وہ انہیں اچیو کر چکے ہیں. ان کا یہ نصب العین ہے کہ وہ ریلوے کو ایک ایسا مین آف کمیونیکیشن بنانا چاہتے ہیں جس میں مسافروں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں وہاں پہنچائی جا سکیں. یہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے. ان کے ساتھ ہم مزید گفتگو کریں گے, لیکن فی الوقت مجھے ایک بریک پر جانا ہے. ویلکم بیک. کہ آپ کے پاس ڈھیروں منصوبے موجود ہیں کہ آپ مسافروں کو سکھ اور سلامتی کے حوالے سے مزید سہولتیں مہیا کر سکیں. جی, مسافر ہمارا جو ایک پرائمری اسٹیک ہولڈر ہے جس کی ایگزسٹنس کے بغیر ریلوے کا وجود نامکمل ہے. تو جو پیسنجر ہے یا کسٹمر ہے ہمارا, اس کی فیڈ بیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کی فیڈ بیک کو مد نظر رکھ کے میں نے دیکھا کہ ہمارے واش روم اتنے صاف نہیں تھے جب میں نے چارج لیا, تو سب سے زیادہ فوکس ہم نے کیا کہ صفائی پہ. تو اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے لمیٹڈ ریسورسز میں ہم نے صفائی پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے. ہر واش روم میں راؤنڈ دا کلاک پورے ملتان ڈویژن میں سوپ آپ کو کمپلیمنٹری سوپ ہماری طرف سے اویلیبل ہوتا ہے, جو کہ کسی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پہ ممکن نہیں ہے. ہم نے اس کی روایت ڈالی. اس کے علاوہ ایک واٹس ایپ سروس شروع کی ہے پبلک کمپلینٹ کے لیے. پبلک کمپلینٹ باکسز بنائے ہیں. پبلک کمپلینٹ رجسٹر اسٹیشن ماسٹر گارڈ کے پاس بھی کروائی جا سکتی ہے, لیکن یہ ایڈیشنل ہم نے ایک سہولت دی ہے, وائس میسج یا پر ریٹن ٹائپڈ میسج یا کال کر کے آپ اپنی کمپلینٹ درج کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے ہیلپ ڈیسک تمام میجر اسٹیشنز پہ بنا دی ہیں تاکہ پیسنجر جب اسٹیشن پہ آئے تو گاڑی کے ٹائمنگ, اس کے ڈیلے, اس کے پلیٹ فارم پہ ارائیول, ڈپارچر, فیئر اور باقی جتنی بکنگ, ریزرویشن اور پارسل کے حوالے سے اس کو کوئی دقت پیش نہ آئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو پیسنجر ہیں ان کو ایک تو ہمارا 24 آورز ریزرویشن کا سسٹم ہے,
دوسرا ہمارا آن لائن ریزرویشن اویلیبل ہے. تیسرا ہمارے مختلف یو بی ایل کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے جس کے ساتھ یو بی ایل شاپ سے آپ اومنی شاپس ہیں وہاں سے آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ اسٹیشن پہ پہنچ جاتے ہیں اور گاڑی کھڑی ہے تو اس پہ ہم نے ان کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ گارڈ سرٹیفکیٹ پہ آپ سیم فیئر پہ جو کہ اپلیکیبل ہے بغیر کسی فائن کے آپ ٹکٹ اس کو پیسنجر کو دے دیں. تو یہ بیسک اقدامات کیے ہیں پیسنجرز کے لیے. اوور چارجنگ میں اور کرپشن پہ زیرو ٹالرنس ہے. اور معذوروں کا کوٹا پاکستان میں پہلی دفعہ میں نے انٹروڈیوس کروایا 2 سال پہلے, اس پہ اسٹرانگ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. فیمیلز میں نے اکثر دیکھا کہ وہ بیچاری جا رہی ہوتی تھی اور ان کو سیٹ اویلیبل نہیں ہوتی تھی. اب فیمیلز کوٹا میں نے اتنا انہینس کر دیا ہے کہ گاڑی چلنے سے چند گھنٹے پہلے بھی ان کو سیٹ اویلیبل ہوتی ہے. جی ماشاء اللہ. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ایکسپینڈیچر کو کٹ ڈاؤن کیا اس میں یہ ہے کہ ریلویز کا جو ڈی ایس آفس ہے اس کو 42 لاکھ روپے کے سے ہم نے ایک سولر کا سسٹم لگوایا ہے جس میں نیٹ میٹرنگ سے ریورس ہمیں جب بجلی کی ہمیں اویلیبل ہوگی وابڈا کے ذریعے اور 200 یونٹ پر ڈیلی پیدا کر رہے ہیں تو جس سے ہمیں اچھی خاصی بچت ہو رہی ہے. ساتھ ہی ہم نے جو امپلائیز کی کمپلینٹس ہیں اس میں ان کو پراپرلی ٹیک اپ کی ہے. حاضریوں کی اٹینڈنس کو ہم نے فول پروف کر دی ہے. تو یہ وہ سارے میئرز ہیں جو کہ بیسک ہم نے لیے ہیں. جو ایفیشنسی اور پرفارمنس مینجمنٹ کو زیادہ بہتر کی ہے پرفارمنس مینجمنٹ سے, اور جو پرفارمنس ایویلیویشن رپورٹس ہیں وہ زیادہ اب آبجیکٹیولی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جو اچھا پرفارمر ہے اس کو انکریج کرتے ہیں اپریسیشن لیٹر سے, سرٹیفکیٹ سے, اور اس کو باقاعدہ اس کا ریوارڈ باقاعدہ دیتے ہیں ان ٹرمز آف کیش ایوارڈ. تو جو پور پرفارمر ہیں ان کی ڈیو جو پنشمنٹ بنتی ہے وہ ان کو اوارڈ کر رہے ہیں. صحیح. جو سب بڑی سیر حاصل گفتگو آپ کرتے ہیں اور چونکہ سچی بات یہ کہ آپ کے باطن میں ایک حسن موجود ہے, کام کرنے کا ایک جذبہ, تو جہاں کام کرنے کا جذبہ موجود ہو وہاں املاک کو بھی تو ہم نے سیکیور کرنا ہے. بعض اوقات ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ریلوے کی املاک یعنی آس پاس کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. یہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو سرکاری اراضی پہ نگاہیں رکھتے ہیں. آپ نے اس کو سیکیور کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ ملتان ڈوین کی جو ٹوٹل پراپرٹی ہے وہ 37,000 ایکڑ سے زائد ہے. اس میں سے 1937 ایکڑ پہ قبضہ ہے. اور یہ جو انکروچمنٹ ہے یہ آپ کی نہیں, یہ بہت پرانی ہے جس کو ہم گریجولی انکروچمنٹ کمپین کے ذریعے ریموو کرتے جا رہے ہیں. پچھلے 1.5 سال میں 1 انچ پہ بھی ہم نے قبضہ نہیں ہونے دیا, جبکہ پرانی جو ہے 200 ایکڑ سے زیادہ ہم نے انکروچمنٹ کو ریٹریو کی ہے. اور یہ جو 1937 ایکڑ ہے اس کو ہم ایک مرحلہ وار پروگرام کے تحت اس کو ریٹریو کرتے جا رہے ہیں. باقی جو یہ ہے کہ جہاں ہم نے دیکھا کہ قبرستان ہے اور وہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں اور ہمیں خطرہ ہے کہ وہ ریلوے کی پراپرٹی میں آ جائیں گے, وہاں ہم نے ریلوں کے ذریعے اس کو روکا ہے. اور جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں ریڈیوں والے یا ٹرکوں والے ان آتھورائزڈ انکروچرز ٹیمپریری آتے ہیں ان کو بھی ہم نے ریل فینسنگ کے ذریعے کر کے اس کو ہم نے پھر پروٹیکٹ کیا. اور کسی بھی اطلاع پہ ہم پرومپٹ انکوائری کرتے ہیں اور فوراً ایکشن لیتے ہیں اور پرومپٹ ایف آئی آر رجسٹر کرواتے ہیں. جبکہ لیٹیگیشن میں یہ ہے کہ کوئی بھی جتنے ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے میوٹیشن پہ اور ٹرانسفر ہمارے جو ٹائٹل میں غلطیاں کی ہوئی ہیں اس کے لیے چیف سیکرٹری صاحب تک میں اپروچ کر رہا ہوں اور اس کو ہم اپنے لیٹیگیشن ونگ کے ذریعے فوراً ایکشن لیتے ہیں اور اس کو ہم ریکٹیفیکیشن کے لیے جو ایک لیجیٹیمیٹ ایک موڈ اور مینز ہے اس کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. قابل اجمیری کا ایک شعر ہے, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. حادثے تو روڈز پر بھی ہوتے ہیں اور ریلوے میں بھی. تو ان کو آپ نے سیکیور کرنے کے لیے اوورآل ریلوے کو اقدامات کر رہی ہوگی, چونکہ آپ سفیر ہیں, ایمبیسیڈر ہیں اس وقت ریلوے کے, تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ ریلوے کے جو حادثات ہوتے ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے. ریلویز کا جو ایکسیڈنٹ ہے وہ عام ایکسیڈنٹ سے مختلف ہوتا ہے. اس میں ایک بندے کی صرف غلطی سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا جب تک کہ 2 یا 3 بندوں پارٹیز اس میں شامل نہ ہوں. زیادہ تر جو ایکسیڈنٹ ہے وہ
چونکہ اناتھورائزڈ ویکلز جو ہیں اناتھورائزڈ ایک وے کو کراس کرتے وقت ہٹ ہوتی ہیں، جبکہ بندہ جلد بازی میں ہوتا ہے اور وہ بغیر دیکھے کہ ٹرین آ رہی ہے وہ کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کراس کرتے کرتے اس کی گاڑی بند ہو جاتی ہے۔ اس صورتحال میں ڈرائیور کو کیونکہ انسٹرکشن ہوتی ہے ایک کراچی سے لاہور پہنچنا ہے تو 110 کلومیٹر کی سپیڈ لمٹ ہے، اس سپیڈ لمٹ میں اگر 1 کلومیٹر سے لیس ڈسٹینس ہے تو وہ ناممکن ہے کہ گاڑی رک پائے۔ تو اس صورتحال میں ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ڈرائیور جتنا کوشن بچنے والے بندے کو دے سکے وہ دے، تاکہ اگلا اترنے میں اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم اویلیبل ہو، وہ اپنے آپ کو لائن سے ہٹا لے۔ اگر وہیکل نہیں ہٹا سکتا تو اپنے آپ کو وہ گاڑی سے نکال کے محفوظ جگہ پہ منتقل ہو جائے، تاکہ کم از کم جانی نقصان نہ ہو۔ مالی نقصان تو پورا ہو سکتا ہے لیکن جانی نقصان، جان کی جو ہے اس کی کوئی قیمت کویٹ نہیں کی جا سکتی کسی بھی طرح سے۔ انسان ایک اشرف المخلوقات ہے اور اس کی کسی بھی چیز کے ساتھ اس کی ویلیو کا اندازہ کمپیئر کرنا زیادتی والی بات ہے، اور ہمارے لیے ایک انسان کی جان جو ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ جو سب سوالوں سے سوال جنم لیتے ہیں، اب اسی سوال سے ایک اور سوال نے جنم لیا، اور وہ یہ ہے کہ اب موٹر ویز بن گئے ہیں، سڑکیں کشادہ ہو گئیں، لوگ آسانی سے ٹریول کرتے ہیں موٹر ویز پر بھی، اس سے ریلوے کے ریونیو پہ یا یہ سارا سسٹم ہے اس پہ کوئی اثر پڑا ہے؟ پچھلے 3 ڈیکیڈز میں روڈ نیٹ ورک نے بہت زیادہ امپروو کی ہے، جن میں موٹر وے کی کنسٹرکشن شامل ہے۔ موٹر ویز کا جو ایک نیٹ ورک ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے۔ اب لاہور سے سکھر تک کا موٹر وے بن گیا ہوا ہے، جس کو فردر ایکسٹینڈ کر کے کراچی تک لے جایا جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں یہ ایک ہمارے لیے بڑا کمپٹیشن ہے، لیکن ہمارے جو کرائے وہ بڑے کمپیٹیٹیو ہیں، وہ کسی بھی طرح سے روڈ سے کم ہیں، اور اس میں سہولت کا ایلیمنٹ زیادہ ہے۔ ریلوے کے ذریعے آپ ٹریول کر کے تھکتے نہیں ہیں، اور آپ ایک پورا دن آپ کام بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس برتھ ہوتی ہے، آپ نیند بھی پوری کر سکتے ہیں، اور واش روم کی فیسلٹی کے ساتھ ساتھ ڈائننگ کار اور کیٹرنگ کی ہماری جو سہولت ہے وہ روڈ میں بڑی ریئر ہے، امپاسبل ہے۔ تو جہاں موٹر ویز نے ہمیں ایک تھریٹ اور ایک کمپٹیشن کو فیس کرنا پڑا ہے، وہاں ایک اپرچونٹی بھی ہے۔ موٹر وے کے آنے کے بعد بہت سارے بڑے شہر موٹر وے سے کٹ گئے ہیں، جو اب ریلویز جن پہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں، جس میں چیچا وطنی، ساہیوال، یہ اس کے ساتھ اور آگے اوکاڑا اور باقی شہر شامل ہیں، وہ سارے کے سارے اب ریلویز پر رلائی کرتے ہیں، کیونکہ جو اچھی ٹرانسپورٹ ہے ان شہروں کی، ملتان، وہ موٹر وے پہ شفٹ ہو گئی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے پیسنجر کو دقت کا سامنا ہے۔ تو یہ تمام جو ایک ڈیفیشنسیز اور گیپس ہیں ریلویز ان کو فل کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی موٹر ویز ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے، اور اس کو ہم ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیتے ہیں۔ تو صاحب اب یقین کیجئے کچھ چہرے محبتوں کے مظہر ہوتے ہیں، آپ کے چہرے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر باطن میں ایک حسن جھلکتا ہے، اور مجھے تھوڑا احوال زیست بتائیے، کہاں آپ نے بچپن گزارا، تعلیمی مدارج کیسے طے کی؟ جی، میں نے میری جو بیسک ڈگری ہے وہ ایم فل مینجمنٹ ہے، اور اس سے پہلے میں نے پاکستان نیوی میں سرو کی ہے، تو ایم فل مینجمنٹ کے ساتھ میں نے سی ایس ایس 99 ایگزام کوالیفائی کیا، اور سول سروسز اکیڈمی میں نے 2001 میں جوائن کی، تو ابھی میں 21 سال میری ٹوٹل سروس ہو گئی ہوئی ہے۔ جی، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اور اسی توانائی کے ساتھ آپ ملک و قوم کی خدمت کرتے رہیں۔ ہماری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ۔ آج بہت ساری نظریں آپ کو دعائیا انداز میں دیکھ رہی ہیں، اور جو سب میں عزیز نگر یوٹیوب چینل کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر جمان خان کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ساری مصروفیات کے باوجود وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں پاکستان ریلویز کا پوائنٹ آف ویو لوگوں تک پہنچا سکوں، اور ایک سادہ انداز میں جو ہماری کوشش اور کاوش ہے اس کو عوام تک پہنچا سکوں، تاکہ عوام اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت بہت شکریہ جی۔ تھینک یو۔ مجید امجد نے کہا تھا، کراچی کو جاتی ہوئی ڈاک گاڑی
دھوئیں کے سمندر میں تیراک گاڑی. مینز آف کمیونیکیشن بڑھ جائیں گے, موٹر ویز بنتے رہیں گی, سڑکیں کشادہ ہو جائیں گی, لیکن ریلوے کے ساتھ ہمارا ماضی جڑا ہوا ہے. یہ ریلوے ہی تھا جس نے جب پاکستان مارد وجود میں آیا تو مہاجرین کو لے کر پاکستان پہنچنے والا جو سلسلہ تھا وہ ٹرین سے شروع ہوا. آج بھی ریلوے ٹرین کا اپنا ایک جمالیاتی حسن ہے, اس کے ساتھ ایک رومانس جڑا ہوا ہے, اور یہ رومانس کبھی نہیں ٹوٹے گا. ایسے فرشناس افسران جب موجود ہیں تو ہم ریلوے کے مستقبل کو تابناک دیکھتے ہیں. ریلوے سفر زندگی کی علامت ہے اور زندگی ہمیشہ رواں دواں رہے گی. عزیز احمد خان کو اس شعر کے ساتھ اجازت دیجیے. سفر ہے شرط مسافر نواز بہتے رے, سفر ہے شرط مسافر نواز بہتے رے, ہزار ہا شجر سایہ دار راہ بھی. اللہ نگہبان.